السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ ہم اس کے اندر سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، اکانومی کی کچھ خبریں بھی ہم دیتے ہیں اور آپ کی زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں سوالات ہوں جس کے ہم جوابات دیں۔ اکانومی کی خبروں کے اندر جو ہے وہ آپ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، آپ کو کسی خبر کا بیک گراؤنڈ پورا جاننا ہے تو وہ یقیناً پھر ہم اس پہ مطلب کیا کریں گے، یاوا کوئی کریں گے نہیں، یاوا کوئی تو ذرا نیگیٹو ٹرم میں چلا جاتا، تو بہرحال اس پہ بات کریں گے، اس کو سنا کیجئے۔ اور نارملی لوگ کرتے ہیں کہ پروگرام سارے نہیں سنتے، تو اس کی کچھ انفارمیشن ایک پروگرام میں ہوتی ہیں، کچھ دوسرے میں، کچھ تیسرے میں، تو یہ ساری انفارمیشن جو ہیں یہ سننے کا بہترین موقع یہی ہے کہ آپ اس پروگرام کو ریگولرلی سنا کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پہلو کے اوپر کچھ انفارمیشن ہم آج بیان کر دیں اور باقی ذہن میں ہو لیکن وقت کی تنگی کے باعث نہ بیان کر سکیں، تو وہ اگلے پروگرام کے اندر 3-4 پروگراموں کے بعد کہیں پہ وہ بیان ہو جائے تو ہو جائے گی وہ، تو اس لیے آپ ریگولرلی سنا کریں۔ جس بھائی کا نشر ہوتا ہے اس کے اندر لازمی نہیں کہ وہ انفارمیشن اسی کے لیے ہوں، آپ کے لیے بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں جی، آج کا پہلا میسج ہم سنتے ہیں، اور تھوڑا سا بلند بولا کیجئے، بہت ہلکی آواز آتی ہے پھر اس کو ہمیں پروسیس کر کے بلند کرنا پڑتا ہے، تو آپ تھوڑا سا بلند آواز کے اندر ریکارڈ کیا کیجئے۔ السلام علیکم اینڈ رمضان المبارک۔ دادا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو عمران گورنمنٹ کا ایک ہی 2-3 اچھے کاموں میں سے ایک کامیابی تھا کہ انہوں نے جو ہاؤس لون اسکیم اسٹارٹ کی تھی وہ اس گورنمنٹ نے بند کر دی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا ہم اسے ریویو کر رہے ہیں، دوبارہ لانچ کریں گے، لیکن وہ ری لانچ نہیں ہوا۔ جی، وہ اسکیم جو تھی وہ آئی ایم ایف نے روکی تھی، اور ہمارا خیال تھا کہ ہم سپٹمبر تک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو ہم سپٹمبر تک اس کو کر دیں گے لانچ، لیکن وہ ہم نہیں کر پائے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہی نہیں ہو سکی، تو وہ اسکیم دوبارہ لانچ ہونی ہے جی، وہ فائنل ہو چکی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو اس کے بعد لانچ ہوگی۔ بڑا انتھوزیاسٹک قسم کا میسج ہے جی، سنیے گا جی۔ السلام علیکم دادا جی، میرا نام جعفر حسن ہے اور میں آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں۔ دادا جی، میں آپ کا شو 4 سال سے دیکھ رہا ہوں، بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ شو دوبارہ سے شروع کیا ہے، اور اگر پیٹرن والا کام بھی اگر آپ کریں تو وہ بھی بہت بہتر ہوگا اس شو کے لیے۔ اچھا دادا جی، گزارش یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ اسحاق ڈار سے بنیادی طور پہ غلطیاں کہاں کہاں ہوئیں اس معاشی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو معاشی صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی، لیکن اب حالات کافی ابتر ہو چکی ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں مفتاح اسماعیل صاحب زیادہ بہتر نہیں تھے؟ اور کائنڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگلی دفعہ پھر یہ پروجیکٹ عمران خان پھر دوبارہ اگلے 5 سال کے لیے 2023 میں ہم پہ مسلط ہو جائے گا، تو اس تناظر میں آپ معاشی صورتحال کو کیسا دیکھیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اسحاق ڈار صاحب کو جو کچھ ملا تھا انہوں نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگر مفتاح اسماعیل صاحب ہوتے تو معاملات اسی اینڈ کی طرف جانے تھے، کیونکہ آئی ایم ایف اپنی کنڈیشنلٹیز اپلائی کروائی جا رہا ہے۔ 2 فروری سے ہم نے تو تمام کنڈیشنز اپلائی کرتی ہوئی ہیں نا، 1 فروری سے سارا کچھ 2 فروری سے یا 4 فروری سے سارا کچھ ان کی کنڈیشنز اپلائی ہو گئی ہیں۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں، اچھا یہ بھی زیادہ کر دیں، مطلب انٹرسٹ ریٹ 22% کر دیں، ٹھیک ہے، ہمیں 5-6 ماہ اگر 22% پہ بھی ہم چلے جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کر دیں گے، ابھی 4 اپریل کو ہو جائے گا وہ، یا جب آپ پروگرام آپ تک پہنچے گا تو ہو چکا ہوگا، وہ سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں لیکن وہ ڈیل کے اوپر سائن نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور موٹیوز ہیں، کچھ الٹیریئر موٹیوز کچھ اور ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہمارے روایتی دوست جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے اندر چائنا بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، وہ اپنا لون جو ہے وہ رول اوور کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر کل کے اس کے اندر بھی عرض کیا تھا دادا پوتا شو کے اندر کہ غیر معمولی صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے اندر کوئی بھی ہوتا تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، اور پھر خاص طور پہ جو ہے دوسری بات آپ نے کہا کہ عمران خان کی واپسی کی بات ہے، میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کی واپسی جو ہے وہ شاید اب ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، شاید اب ممکن نہیں ہے۔ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ اب گلے پڑا ہوا ہے، وہ دن رات اپنے خالقین کو جوتے مار رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگرچہ اس کے بعض خالقین جو ہیں فیض حمید جیسے وہ ابھی بھی اس میں جتے ہوئے ہیں، فیض حمید اینڈ کمپنی، لیکن وہ اپنے خالقین کو جوتے مار رہا ہے،
تو اگر دیکھیے اس ملک کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کون ہے؟ پاکستان آرمی ہے، سب سے زیادہ بجٹ وہ کھاتے ہیں. تو اگر پاکستان آرمی جو ہے اس کو یہ پاکستان قائم ہے تو ان کو یہ والا بجٹ ملے گا یا ان کی یہ یاشیاں ہوں گی نا، ٹھیک ہے نا. وہ براڈ شیٹ بنا کے بیرون ملک بیٹھ کے تو فواد ملک جیسے جو ہیں وارداتی ہے وہ واردات ڈالیں گے نا، امجد بریگیڈیئر جنرل امجد کے ہیں، سمجھا کرو. تو یہ ساری مطلب کہ اندرون ملک بیٹھ کے اور بیرون ملک بیٹھ کے انہوں نے کیسے وارداتیں ڈالنی ہیں، یہ اس کا ہے نا گارڈین کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ سارا پڑھ لیجئے وہ خبر، جس کے اندر فواد ملک صاحب جو ہیں وہ ایئر فورس سے ایک نکالے گئے جو افسر ہیں، انہوں نے براڈ شیٹ بنائی اور براڈ شیٹ پارٹی بنا کے تو انہوں نے نواز شریف کو بیچی 1998 کے اندر. اور پھر جیسے ہی اس کی حکومت آئی، مشرف نے قبضہ کیا تو مشرف کے ساتھ آ کے نیا معاہدہ کر لیا، اور مستقل پاکستان کے اندر جو بھی رقم کسی سے ریکور ہوئے گی نا نیب کے تحت 20% فواد ملک کو جائے گا بھائی، ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اب ہمارے بھائی میں کیا کروں، گارڈین کے اندر سٹوری چھپی ہوئی ہے باقاعدہ جس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی لوٹ مار کرنے کے لیے بھی انہیں کو ملک چاہیے نا یار، جرنیلوں کو. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو گالیاں نکالنے لگے ہوئے ہیں، تو سیدھا سا بنتا ہے اس کا رزلٹ کہ وہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ اس بات کو بھول جائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں واپس آئیں گے. پروجیکٹ عمران خان وائنڈ اپ ہو چکا ہے، کیونکہ پروجیکٹ اتنا بڑا تھا تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے بھی اتنی ہی تگودو کرنی پڑے گی اور پڑ رہی ہے. وہ ادارے نو اندروں لے گئے تو اندر سے پھر انہیں بندے پکڑنے پڑ رہے ہیں، گرفتار کرنا پڑ رہا ہے، جو ہے بزتی کرنی پڑ رہی ہے. 4 دفعہ بلا کے تو بزتی فرما چکے ہیں فیض حمید کی بھی، وہ پھر بھی باز نہیں آ رہے. اب ان کو گھر میں محدود کرنے کی یا نظر بند کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، ان سے موبائل لے لینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے جو ان کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں اور وہ مل کے پیغامات لے کے آتے ہیں عمران احمد خان نیازی کے لیے کہ کس طرح آگ لگانی ہے، کس طرح وہ پھڑے جا رہے ہیں. مشوانی تو کیوں پھڑیا سی ایسے کو نہیں پھڑیا سی. تو اس لیے وہ واپسی کا فی الحال تو ہے 2028 تک تو عمران خان صاحب نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. میرا یہ تجزیہ ہے اس تمام صورتحال کے اندر. اس لیے آپ اس کو نکال کے بات کریں. اگر ہم 2028 میں 2018 والی پوزیشن پہ پہنچ جائیں تو یہ بہت بڑی اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوگی، پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. مجھے نہیں لگتا ہم اس صورتحال تک پہنچ کے پائیں گے، کیونکہ جتنی تباہی پھیر گیا ہے اور جتنی اس نے کنٹینیوسلی پھیر رکھی ہے یار. محیط پیر زادہ جیسے اربوں پتی ہو گئے یار، اور براہ راست فنڈ 20 کروڑ روپے اسے سال کا دے رہا ہے عمران احمد خان نیازی اپنے پریروگیٹو فنڈ سے، کہ آپ پوچھ نہیں سکتے سوابدیدی فنڈ سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو گلے تتر سکے تتر صدیق جان وغیرہ یہ کتنے پتی ہو گئے ہوں گے. تو جن کا انٹرسٹ ہے نا ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے. تو یہ انٹرسٹ جو ہے نا یہ تو ایک ہی پارٹی کا ہو سکتا ہے، وہ کہتے 9.5 کروڑ. ٹھیک، اچھا جی. یہ جی اگلا ایک اور میسج آیا ہے، وہ جو ہے میزان پاکستان، یہ کوئی صاحب ہیں عمر گرایا صاحب DHL لاہور سے. میں آپ کا پیغام آخری دفعہ لے رہا ہوں ریٹن فارم کے اندر، ہم آڈیو ویڈیو میں لیتے ہیں، پروگرام کا حسن ختم ہو جاتا ہے اس سے. لیکن انہوں نے پوچھا کہ میزان پاکستان ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ جو ہے وہ گڈ آپشن ہے بائی کرنے کے لیے؟ اس وقت گڈ آپشن ہے، کیونکہ وہ اس کی جو فیئر پرائس نکلتی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اس نے جو شیئر خرید رکھے ہوتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر نکالی جاتی ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کی فنڈ کی، اس فنڈ کے سرٹیفکیٹ کی یہ ویلیو ہے. فرض کریں کہ 20 روپے کی ویلیو ہے. ان کے پاس جو شیئر ہیں وہ سارے اپنے لوئسٹ کے اوپر گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کال اٹ اینی شیئر، وہ اپنے لوئسٹ کے اوپر گھوم رہا ہے. جب ان شیئر کی کیپٹل ویلیو بڑھے گی تو اس کی بھی سرٹیفکیٹ کی بھی ویلیو بڑھ جائے گی. ریٹرن تو اس نے جو دینا ہی دینا ہے، اس کی پرائس بڑھنے سے اس میں بھی آپ کو کیپٹل گین ہو جائے گا. تو یس، اچھا آپشن ہے. اگلا سوال. السلام علیکم محترم، اللہ کی مان میں رہیں جی، خوش رہیں. اچھا سر، لاسٹ ٹائم آپ نے جو ولاگ دادا پتہ شو کا ریکارڈ کروایا تھا، ایک بھائی نے آکٹا ایفیکٹس کے والے سے سوال کیا تھا، اس کا جواب آپ نے دیا ہوا ہے اس میں. تو اس کے اینڈ پہ آپ بتا رہے تھے کہ کوئی محسن حجازی صاحب کے والے سے آپ نے کچھ بتایا تھا. ان کو میں نے بڑا سرچ کیا سر، ملے نہیں ہے مجھے. تو سر پلیز کائنڈلی وہ اس کا کوئی لنک شیئر کر دیں یا کوئی اور ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا. بھائی جان میں ان کو ٹویٹر کے اوپر اتنا شیئر کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مجھے فالو نہیں کرتے ٹویٹر پہ تو بدقسمتی ہے. بہرحال چلیے،
لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کا لنک جو ہے وہ کل والے پروگرام کی ڈسکرپشن میں بھی لگا دیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آج کے پروگرام کی ڈسکرپشن میں بھی ان کی آئی ڈی جو ہے, ٹویٹر آئی ڈی, اس کا آپ کو لنک میں دے دوں, اور آپ جو ہے وہ ان کے اس کے اوپر پیج کے اوپر چلے جائیے, ٹویٹر پیج کے اوپر, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جتنے بھی کورسز کروائے ہیں اور جتنے حصوں میں کروائے ہیں ان سب کو فالو کر لیجئے, ان سب کو دیکھ لیجئے. محسن صاحب جو ہیں میری ان سے سوشل میڈیا پہ ہی شناسائی ہے, وہ باہر سے پڑھ کے بھی آئے ہوئے ہیں, تو وہ انہوں نے HTML اور یہ جو ویب سائٹ بنانے کا بنیادی کورس جو ہے, ویب سائٹ کیسے بنتی ہے اور اس کو خوبصورت کیسے بنایا جاتا ہے, اس کا بیسک کورس انہوں نے آسان اردو کے اندر 10-10 منٹ کے ایپیسوڈ میں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ خود بھی پڑھیے, جو فارغ بیٹھے ہوئے بچے ان کو بھی پڑھائیے اس کے اوپر. آج کے پروگرام میں بھی محسن حجازی صاحب کے لنک کو ہم ڈسکرپشن میں لگا دیں گے, تو وہ آپ ذرا اس کو ملاحظہ کر لیجیے. السلام علیکم دادا جی, سہیل بات کر رہا ہوں, پاک پتن سے تعلق ہے, لاہور میں رہ رہا ہوں 15-16 سال سے. آپ سے اسٹاک مارکیٹ کی ٹریننگ بھی لی ہے اور الحمدللہ اس کے اندر بھی بہتر چل رہا ہے, شکر. اچھا جی, میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے میں نے LGS میں ایڈمٹ کروایا تھا اسٹیٹ لائف میں کووڈ سے پہلے, تو دوسری اور تیسری کلاس میں سے ان کو کووڈ کے دوران آن لائن کلاسز میں تھوڑا سا میں کمفرٹیبل نہیں تھا, تو اٹھا کر ان کو IB اسکول کے اندر, IB اسکول سسٹم سنجن نگر اسکول تھا گھر کے پاس, اس میں ڈالا انٹرنیشنل بیکلوریٹ میں, کیونکہ میں چاہ یہ رہا ہوں کہ میکسیمم سے میکسیمم او لیول یا میٹرک کے بعد میرے بچے باہر چلے جائیں. تو اب وہ ایک بچہ جو ہے 5th کلاس پاس کر لی ہے, لیکن سنجن نگر جو ہے ان کے پاس صرف PYP پروگرام ہے, پرائمری ایئر پروگرام. اب مڈل ایئر پروگرام کے لیے جو ہے بیکن ہاؤس اور LGS, یہ 2 آپشنز ہیں. فی کا پرابلم تو نہیں ہے, بٹ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بچے اس قابل نہیں ہیں کہ اس ماحول میں جا کر وہ کمفرٹیبلی کر سکے. میں جو ہے ادھر فیروز پور روڈ کے رہائش ہے میری, اور میرے پاس ابھی یہاں پر 3 سکولز کے آپشنز ہیں. تو اس میں ایک تو LGS ٹاؤن شپ میرے گھر کے قریب پڑتا ہے, اور دوسرا ہے پنجاب سکول گجو متا, اور تیسرا ہے قاضی پائلٹ سکول پاکروا. تو پلیز مجھے پریورٹائز کر دیں ان دونوں کو کہ میں کس سکول کے اندر بچوں کو ایڈمٹ کرواؤں. اور میں نے تو اگین میرا مقصد یہی ہے کہ بچوں میں زیادہ سے زیادہ او لیولز کروا کے باہر بھیجا جائے. اور فی کا کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کی کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے. اس میں یہ ہے کہ میں جو آپ نے فارمولہ بتایا ہوتا ہے 6 months کی اپ فرنٹ فی پے کرنے والا, تو وہ الحمدللہ کر سکتا ہوں. جزاک اللہ, ٹھیک رہی. اور آپ کو بہت بہت اچھا لگا دوبارہ. ویسے تو میں رضی نامہ میں بھی دیکھتا ہوں آپ کو, لیکن یہ والی چیز جو ہے یہ آپ ون اینڈ اونلی, یو آر اے یونیک پرسن ان پاکستان ڈوئنگ پروگرامز آن دا اکانومی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. پھر ملاقات ہوگی. دیکھیے بات یہ ہے, 2-3 باتیں آپ نے کہی ہیں. ایک تو آپ نے اسکول کی پرائرٹیز کی بات کی ہے, تو پنجاب سکول کے علاوہ اس سے پہلے ابن سینا جو ہے اس کو دیکھ لیا جائے, جو کہ ڈیفینس میں وائی بلاک مارکیٹ کے ہمسائے میں بغل میں واقع ہے. وہ جو ہے نا جدھر وہ میکڈونلڈ ہے, اس سائڈ سے ذرا باہر نکلنا ہے سڑک سے, تو آپ اگر ادھر سے باہر نکل رہے ہیں تو لیفٹ کو شارپ لیفٹ کریں گے تو آپ کے لیفٹ کے اوپر وہ سکول ہے. وہیں پہ شاید اس کا بھی ہے, بیکن ہاؤس کا بھی ہے, تو اس کے ہمسائے میں ہے. تو اگر بچے جو ہیں وہ 5ویں 6ٹھی 7ویں کے لیول پہ ہیں, 5ویں ایک کے لیول پہ ہیں, 5ویں 6ٹھی 7ویں کے لیول پہ ہیں, تو وہاں پہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 10 سال کے اندر او لیول کروا دیتے ہیں, 1 سال بچے کا بچ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. او لیول کے بعد آپ باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو روکوں گا تو نہیں, لیکن بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا, 16-17 سال کی عمر میں او لیول کر جائے گا تو بہت چھوٹا ہوگا. تو
لیکن اے لیول کے عمر کے اندر جو ہے وہ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے سکول ہیں زیادہ تر بچے جو ہیں وہ نشے پہ جا کے اے لیول میں ہی لگتے ہیں، تو ان سکولوں سے ڈر لگتا ہے. یہ بیکن ہاؤس، لکاس، ایل جی ایس وغیرہ میں بہت خوفناک صورتحال ہو جاتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی میرٹ کا نظام تو ہے نہیں، وہاں پہ تو صرف پیسے کا میرٹ چلتا ہے. جو پیسے نو دولتیہ کلاس اس میں زیادہ تر ہوتی ہے، جو اور زیادہ تر جنہوں نے ناجائز پیسے کمائے ہوتے ہیں، تو ناجائز پیسوں سے اولاد کوئی ذہنی طور پہ صحت مند تو نہیں ہو سکتی. وہ بھی اپنے والدین والی قباحتوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو ان کا وہ نشے میں ملوث ہوتے ہیں، تو پیئر پریشر آتا ہے. پھر بچہ جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی گاڑی کے اس کے بیگ کے اندر جو ہے نا سمارٹ بوتل پڑی ہو، چھوٹی ایک بوتل بھی ہوتی ہے نا پینے والی، شراب پینے والی، تو چھوٹی بوتلیں اس میں بھر کے لے آتے ہیں. پھر ان کی آن کیمپسز لڑائیاں بہت ہیں، ٹھیک ہے، یہ چونکہ بدماش ہوتے ہیں تو پھر وہ بندوقیں لے کے آ جاتے ہیں. وہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نہیں امریکن انٹرنیشنل اسکول کے اندر کتنی بڑی ٹریجڈی گزر گئی، ٹھیک ہے نا. تو اچھا، اور لیکن ہو اس کا کچھ نہیں سکا، کیونکہ وہ میرا مطلب ہے کہ اشرافیہ کا سکول تھا، مافیا کا سکول تھا، بدماش مافیا کا سکول تھا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کچھ نہیں ہوا. لیکن جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس ماحول میں پھر بچے کو کیوں بھیجا جائے؟ اس سے تو وہ کفار اچھے ہیں نا، جو آن کیمپس سسٹم تو درست رکھتے ہیں نا. وہ ٹھیک ہے امریکہ کے اندر وہ گن سسٹم ہے، وہ بندوق لے کے ایک بچہ آ جاتا ہے 15-20 کو مار کے چلا جاتا ہے، وہ ان کی سوسائٹی کی انٹرنل ڈپریشنز ہیں. آسٹریلیا میں بھی اسی طرح ہوگا، کینیڈا میں شاید اس طرح نہیں ہے، پرامن معاشرے ہیں. سب سے میں پرامن جو ہے پیسفل، وہ تو آسٹریلیا کو ہی، کینیڈا کو ہی سمجھتا ہوں. اگرچہ وہاں پہ بھی وہ پچھلے دنوں ایک پاکستانی فیملی کے اوپر ایک گورے کینیڈین نے گاڑی چڑھا دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو. وہ بیچارے ان کے 4 افراد جو تھے وہ موقع کے اوپر ہی گاڑی سے کچل دیے تھے اس نے، حرامزادے نے. تو میرا مطلب ہے کہ تعصب تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن وہ لیول جو ہے نا وہ بہت از ٹو ینگ. یا بچہ بہت کانفیڈنس ہو، اسے کانفیڈنس دیجئے، اور یہ کانفیڈنس آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ ملے گا ابن سینا کے اندر بچے کو. ہاں نمبر لینے ہیں آپ نے بچے نے، ٹھیک ہے نا، اور نمبر ٹاپ کے لینے ہیں، ایل جی ایس سے بھی زیادہ لینے ہیں، اور کریکٹر بنانا ہے کہ والدین کی بھی عزت کرے، سچ بھی بولے، نماز بھی پڑھ لیا کرے کبھی کبھار. تو پھر پنجاب سکول سے اچھا ماحول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ان کو ووٹ بے شک نہ دیں، احسان اللہ وقاص صاحب جو ہے، سید احسان اللہ وقاص صاحب، لیکن پنجاب سکول کا ماحول انہوں نے ایسا بنا دیا ہوا ہے. اگر آپ ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھیں تو میں جو لسٹ تیار کروں گا وہ ابن سینا، پنجاب سکول، دین ایل جی ایس، دین بیکن ہاؤس، دین لکاس، میں یہ والی لسٹ تیار کروں گا. ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، بہت زیادہ انہوں نے دادا پوتا شو کی ہمیشہ سرپرستی فرمائی ہے. میاں شفقت صاحب، میاں شفقت صاحب جو ہیں، ان کے صاحبزادے ہمارے بھتیجے، پچھلے دنوں شادی بھی ہو گئی ان کی. وہ جو ہیں اس نوجوان نے، وہ یہاں پہ پڑھ رہا تھا، اس نے اپنے طور پہ کینیڈا میں ایک سکول میں داخلہ لے لیا، میرے خیال 8ویں کلاس کے اندر. 8ویں کلاس کے اندر، میں 11ویں کلاس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. وہ 8ویں کلاس میں یہاں سے اپنے کریڈٹ اٹھا کے وہاں پہ چلا گیا، اور اس نے وہاں پہ او لیول کیا، جو کہ 10 سال میں ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں 11 سال میں 1 سال کی فیسیں زائد کھانے کے لیے یہ حرام خور کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، ابن سینا کے علاوہ، ٹھیک ہے. وہ 10 سال وہ وہاں پہ چلا گیا، 10 سال میں اس نے کیا، اور اس کے بعد ڈائریکٹ اس کی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ہو گیا. اس نے 3.5 سال کے اندر وہاں سے گریجویشن بھی کر لی. اور وہ بچہ واپس آ چکا ہے، پاکستان میں اپنا بزنس کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ میں نے عرض کیا نا شادی بھی ہو گئی اس کی. تو یا تو پھر بچہ اتنا ٹیلنٹڈ ہو، شہریار ان کا نام ہے، بہت فرما بردار اور بہت نیک بچہ ہے. ایک ہی بیٹا ہے ہمارے میاں شفقت صاحب کا، اور وہ اس کو بس وہ مطلب کہ وہ جس طرح مرغی ایک چوزے کے ارد گرد نہیں گھوم رہی ہوتی، اس طرح میاں صاحب کی بھی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شہریار کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. بہت پیارے آدمی، بہت پوپلے آدمی، اللہ ان کو خوش رکھے. رمضان کے اس مہینے میں اس وقت روزہ رکھ کے میں یہ جب ولاگ کر رہا ہوں، میرے لیے میری دل سے تمام دعائیں ان کے لیے. تو یہ سہیل صاحب یہ کر لیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کیجئے
کہ او لیول کے بعد اگر بچے نے جانا ہے تو 9th سے ہی وہ تیاری کر لے. ٹھیک ہے, 9th سے ہی اسے مینٹلی تیار کر لیں, انسٹیٹیوشن ٹارگٹ کر لیں تاکہ وہ وہاں پہ چلا جائے. اور ہم نے یہ پچھلے ایک ولاگ پہلے ہم نے آسٹریلیا کے حوالے سے کچھ ایڈوائزز آئی تھیں, یا اس کو دیکھ لیجئے. وہ باقی ممالک کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ جا کے بچے نے کیسے بیہیو کرنا. ٹھیک ہے, ہمارے ایک لسنر نے بھیجی. السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دادا جی میں نے ایک اسرائیل کا ڈائجسٹر دیکھا, ویسٹ ڈائجسٹر, جو گھروں میں انہوں نے لگایا ہوا ہے. اور میں نے 1-2 کمپنی سے پورٹیبل بایو گیس ڈائجسٹر کے بارے میں پوچھا, لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک. ایکچولی میرے پاس 3 بڑے جانور ہیں, 2-3 چھوٹے جانور ہیں جن کا یہ میں گوبر ڈمپ کر سکتا ہوں. تو پلیز اگر کوئی مجھے بتا سکیں کہ میں ایک پورٹیبل ٹائپ کا کوئی ڈائجسٹر بایو گیس کے لیے, ساتھ میں اگر چھوٹا سا جنریٹر کی پہلے تو فیزیبلٹی بنتی ہے کہ نہیں بنتی, اگر کوئی مجھے نمبر یا شاپ بتا دیں. لیکن نمبر یا شاپ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم نے دادا پوتا شو میں اس کا ذکر کیا تھا. بہت زیادہ یوٹیوب کے اوپر اس حوالے سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, لوگوں نے بنائے ہیں, لگائے ہیں, کمپنیاں بھی موجود ہیں, اور وہ ان کمپنیوں نے ہی اپنی مشہوری کے لیے وہ ویڈیوز بنا کے چڑھائی ہوئی ہیں. آپ ذرا یوٹیوب پہ تلاش کر لیجئے. انڈیا کی بھی بہت زیادہ اس میں نکل آتی ہیں. اسرائیل کی یقیناً ٹیکنالوجی مہنگی ہوگی, لیکن انڈیا کی ٹیکنالوجی بہت سستی ہوتی ہے. ہماری طرح وہ سستی چیزیں لگا کے بنا لیتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, آپ کے گھر کا پورا خرچہ اٹھانے کے لیے اور جنریٹر کے لیے, گیس جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم جو ہے وہ 8 جانوروں کا ڈنگ چاہیے. تو ہمسایوں کی بھی محنت کرنی پڑے گی. لیں جی, اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو اپنے خیالات تھے وہ رکھ دیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر, اپنے اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر آپ کی خدمت میں آئیں گے. سنا کیجئے, دل نہ بھی کرے تو اس کو چلا کے رکھ دیا کیجئے, کیونکہ یہ اچھی آواز ہے. آپ کے سننے سے اس کے اندر آپ کا حصہ ڈلے گا, اور یہ آواز جو ہے یہ اوپر کو جائے گی. سینٹی کی کوئی آواز بھی تو سنی جانی چاہیے. تحقیقت ٹی وی دے 2.5 لاکھ ویوز ہوتے ہیں, ایلے 2,500 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ میرے لیے نہیں, یہ آپ کے لیے شرم کا مقام ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.